والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى وبشر العباد الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صدق اللہ العظیم۔ اور جن لوگوں نے اس بات سے پرہیز کیا ہے کہ وہ طاغوت کی عبادت کرنے لگے اور انہوں نے اللہ سے لو لگائی ہے، خوشی کی خبر انہی کے لیے ہے، لہذا میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو جو بات کو غور سے سنتے ہیں تو اس میں جو بہترین ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اور یہی ہیں جو عقل والے ہیں۔ سورہ زمر کی آیت 17 اور آیت 18 اللہ تعالی شان نے اپنے نیک بندوں کا وصف یہ ارشاد فرمایا کہ وہ طاغوت، شیطان اور ہر باطل شے سے پرہیز کرتے ہیں، بچتے ہیں، کنارہ کش رہتے ہیں۔ وہ اکیلے یکتا رب ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو طاغوت کی اور شیطان اور باطل چیزوں کی عبادت ان سے ناممکن ہو جاتی ہے۔ کسی حال اور کسی وقت بھی غیر اللہ کی پوجا بلکہ ان کی طرف میلان بھی نہیں رکھتے۔ انابوا الی اللہ، انہوں نے اپنے دل کو اپنے رب سے وابستہ کر لیا، اسی سب سے بڑی ذات سے لو لگائی۔ نفع اور نقصان، زندگی اور موت، اچھے برے سارے ہی احوال اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ قدرت اس اکیلے کی، علم محیط اس ایک ہی کا ہے۔ اعلیٰ صفات اور تمام کمالات کا عامل اور خالق اور مالک وہ اکیلا ہے۔ انابوا الی اللہ، جس نے اپنے رب سے لو لگا لی، لہم البشریٰ، ہر ایسے شخص کے لیے خوشی کی خبر ہے، اور یہ خبر خوشی والی سب سے بڑی خوشی اور بہت بھاری خوشی کی خبر ہے۔ کیوں؟ وبشر عباد، یہ اللہ پاک نے خوشخبری سنائی اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی ہے۔ یہ آیات الفاظ اتارے ہیں کہ بشر، اپنے رب کی خوشخبری آپ نے سنانی ہے۔ کن کو؟ عبادی، اللہ فرماتے میرے بندوں کو، اور جو میرے نہیں بنتے، مخلوق تو میری ہی ہے، مملوک بھی میرے ہیں، لیکن میرے دشمن اور اپنے ازلی دشمن شیطان کے گروہ میں جا ملے ہیں، ان کی گرفت ابھی ہو سکتی ہے، پر اللہ تعالی شانہ کی شان حلیمی وہ مہلت
اور ایک زمانے تک ان چیزوں کا تمتع جو رب کی نظر میں کچھ بھی نہیں، لیکن طاغوت کو پوجنے والے وہ کسی اور خیال میں پڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں ان سے ہمیں کیا کچھ خزانے مل جائیں گے، اور موت والا یا آگے حساب کتاب والا قصہ ہی انہوں نے ختم کر رکھا ہے، اس کو سرے سے مانتے ہی نہیں، حالانکہ وہ انسان حقیقی روح کی غذا جو ہے وہ رب کی رضا اور عبادت ہی تو ہے۔ جس شخص کو یہ حاصل نہ ہو، پوری دنیا میں دھکے کھا کر دیکھ لے، دل کا اطمینان ملے گا نہیں۔ وہ تو اللہ پاک نے اپنی یاد میں رکھا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس کو خالق کائنات کی عبادت اور اس کی یاد نصیب ہو گئی، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اس نے سب سے بڑی دولت پا لی، اس کا دل ہر حال میں ہر وقت مطمئن ہے، اس میں اطمینان ہے، جس میں ایمان ہے، اس دل میں ایک حقیقی خوشی ایمان کی رچی بسی ہے۔ الذین یستمعون القول، یہ حالت کہاں سے آتی اور پختہ ہوتی ہے؟ اللہ کے کلام کو سننے اور حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو دیکھنے سے۔ 2-4 سال کی بات نہیں، صدیوں سے غیر مسلم بالخصوص اہل کتاب یہودی اور عیسائی وہ دیکھتے ہیں مسلمانوں کو 1000 سال تک غلبہ تام ظاہری بھی رہا ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے کہ جو تم دین کی جو مشقتیں اٹھا رہے ہو، اللہ کے کلام کو دنیا میں نشر کر رہے ہو اور اس کی اشاعت میں لگے ہو، آخرت تو ہے ہی تمہاری، حقیقی عزت اللہ کی ہے، اللہ کے نبیوں کی اور ان کے متبعین کی، کوئی اور گروہ نہیں جو اس کو پا سکے، لیکن دنیا میں بھی حق تعالی شانہ تمہیں زمین پر غلبہ عطا کرے، اور پھر مدینے کی ریاست قائم ہونے کے ساتھ ہی دن بدن وہ حکومت جس کا وعدہ اللہ نے دنیا میں کیا تھا وہ بڑھ کر پھیل رہی ہے، اور سب لوگ مل کر زور لگا رہے ہیں، پورا عرب اور عجم کہ ان کو جی ختم کر دیا ہے، جتنی وہ کوشش ان کے خلاف کرتے ہیں اللہ پاک اتنا ہی دین کو بڑھاتے ہیں، اور فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، قیامت تک ہم نے دین اسلام کو غلبہ عطا کیا۔ کبھی بھی کسی مومن کے دل میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس جو اللہ کا کلام ہے قرآن پاک، جو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان پر کوئی عقلی، کوئی دنیاوی، کوئی کسی طور سے اعتراض ہو سکتا ہے نہیں، شیطانی وصل سے ضرور ہوتے ہیں، پہلے بھی تھے اب بھی، ان لوگوں نے ریسرچ کی سینکڑوں سال، پھر مسلمانوں کو ایمان سے صرف ہٹایا نہ جائے بلکہ ان کو عیسائی بنا لو، انہوں نے بڑی کوشش کی ان کو ہندو بنا لو، ہندو عیسائی اور یہودی بنانا تو کجا، وہ تو کسی بھی حال میں ان کا ایمان بھی سلب نہ کر سکے، تو وجوہات معلوم کی
ان کے جو بڑے عقل مند تھے سب نے مل کر اور حکومتوں نے زور لگایا کہ یہ اپنے دین سے ہٹتے کیوں نہیں، ہمارے اندر کیوں نہیں آتے، تو دو وجوہات انہوں نے سب سے بنیادی ذکر کی۔ ایک اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، یہ جو ان کو نبی مانتے ہیں تو نری نبوت ہی نہیں بلکہ ایمان کا جزوے لا ينفک کہ اپنا سب کچھ ان پر صدیاں گزرنے کے باوسط بھی قربان کرتے تھے۔ اور آپ کا ارشاد ہے مومن کے ایمان کی تکمیل تبھی ہے کہ مجھ سے، میں اللہ کا رسول ہوں، اس رسالت کی بنا پر اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، فرمایا کہ اپنے ماں اور باپ سے بھی زیادہ محبت نہ ہو، تب تک ایمان مکمل نہیں، اس کی تکمیل ہی یہ ہے۔ اور دوسرا ہے اللہ کا کلام جو تا قیامت سورج سے بڑھ کر روشنی دینے والا، انہوں نے وہی بات دہرائی ہے جو مشرکین مکہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ چچا نے کہا کہ آپ اپنی تبلیغ تو کیا کریں لیکن ان کے بتوں کو کچھ نہ کریں، آپ تو پہلی بات ہی لا الہ کہتے پھر اللہ پڑھتے ہیں، ان کو چھوڑو، آپ صرف اپنا کام کرو۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اپنے چچا ابو طالب سے، انہوں نے بہت اکسایا اور پیشکشیں بھی کی، دولت کی اور دوسری چیزیں، فرمایا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج بائیں میں چاند رکھ دے تب بھی میں اللہ کا سچا پیغام نشر کرنے سے رکو کر دیں۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یستمعون القول، جس نے قرآن کو سنا، اس کے حکم پر عمل کرنا چاہا، تو عمل کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ نماز پڑھنی ہے تو کیسے، خرید و فروخت کرنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، اور ساری ہی زندگی کے تمام احکامات، احوال وہ صرف دین اسلام بتاتا ہے۔ ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو لیکن ہمارے پاس وہ خزانہ ہے کہ زندگی کا ایک لمحہ، ایک منٹ ایسا ثابت نہیں ہو سکتا کہ اس کی ہدایت اور حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے پاس نہ ہو۔ پھر کہنا کہ نہیں جی فلاں اچھے ہیں، عیسائی عدل بڑا کرتے، کچھ نہیں کرتے، صرف رولاب ڈالتے ہیں، ورنہ دنیا میں امن کیوں نہ ہوتا، اتنی بربادیاں، جنگیں، ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کا قتل، اور تاکہ کہنا کہ جو مقتول ہیں بڑے ظالم ہیں، جڑے مار گئے ہیں بڑے ظالم، اللہ یاد ایک بندے کو پکڑنے کے لیے کئی ملک برباد کرتے، یہ عجیب ترین انسان، یہ تو ظلم ہے، یہ طاغوت اور باطل ہے، حق ایک ہی ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کا نور ہے۔ حق تعالی شانہ ہمیں ایمان کی پختگی نصیب فرمائے۔ باقر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یا اللہ پاک ایمان کی تقریر نصیب کرنا، اپنے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا، اپنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک مرادوں کو پورا کرنا، ہم سب کی دینی دنیاوی پریشانیوں کو دور کرنا، تمام وباؤں سے، بلاؤں سے، ایذاؤں سے، یا اللہ پاک بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ کرنا، کرونے کی گندگی کو، نجاست کو دنیا سے دور کرنا، یا اللہ پاک سب مسلمانوں کو پانچوں نمازوں کی پابندی نصیب کرنا، ہم سب کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنت نورانی طریقے نصیب فرما، قرآن کا نور ہمارے سینوں میں بھرپور عطا فرما،
یا اللہ پاک ہماری آل اولاد اور نسلوں کو اپنا یہ نور نصیب فرمانا، جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے جائے سب کی بخشش فرمانا، ہم سب کو ایمان پہ اپنے وقت پہ خاتمہ نصیب فرمانا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن مجید، جس میں سورہ الزمر کی آیات مبارکہ 17 اور 18 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اس سلسلے میں گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل راہ ہدایت کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ اسے سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں، تاکہ آئندہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز ان کو باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں اپنے پاک والدین اعزاء و اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اس میں شامل کرنے تو میں انتہائی مشکور ہوں گا، بہت ممنون ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔